کہ اس کے پاس ایک ایسا ہنر ہے، اس کے پاس ایک ایسا سانچہ ہے کہ یہ انسان ڈالتا ہے اور علیہ السلام نکالتا ہے. سبحان اللہ. یہ سانچہ کسی کاریگر کے پاس نہیں ہے، یہ صرف اس کریم کے پاس ہے. یہ لمحے میں انسان کو علیہ السلام کر دیتا ہے. تو اس شہنشاہ کی بارگاہ میں آئے ہیں، تو جس امام کا ہم جشن منا رہے ہیں اس مولا کے لیے حدیث رسول ہے کہ اگر تم نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھی اور تم مر گئے، تو رسالت نے کہا جہالت نہیں، جہلیت کی موت مر گئے. قبلہ تشریف فرمائے، علماء تشریف فرمائے، جہالت اور ہے، جہلیت اور ہے. ایک شخص کسی بات میں عالم ہے تو دوسرے میں جاہل ہوگا. کوئی بھی ایسا غیر معصوم نہیں ہے کہ جو کل عالم. جسے آپریٹ کرنا آتا ہے اسے تقریر کرنا نہیں آتی، جسے تقریر کرنا آتا ہے اسے کھیتی باڑی کرنا نہیں آتی. کوئی ایک علم میں عالم ہے تو دوسرے میں جاہل ہے. رسالت باپ نے یہ نہیں فرمایا وہ جہالت کی موت مرا، فرمایا جاہلیت کی موت مرا. جاہلیت کیا ہے؟ رسول سے آنے سے پہلے، رسول کا جو پہلے زمانہ تھا وہ زمانے جہالت نہیں تھا، وہ زمانے جاہلیت تھا. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی اللہ ہے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی قرآن ہے، کوئی فرشتہ آتا ہے، کوئی وحی ہوتی ہے، انہیں خبر ہی نہیں تھی. اب کتنی سخت حدیث ہے. رسول نے فرمایا جس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ کی وہ جہالت کی نہیں، جہلیت کی موت مرا. نہ اس کے پاس اللہ آیا، نہ اسے قرآن کا پتہ ہے، نہ اسے کتاب کا پتہ ہے. نماز واجب ہے لیکن معرفت امام کے ساتھ. بے شک بے شک. روزہ واجب ہے لیکن معرفت امام کے ساتھ. اگر آپ کے پاس عبادات ہیں اور معرفت حجت نہیں ہے تو سمجھیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. معرفت امام زمانہ اتنی ضروری ہے، لیکن آج کے دور کا سب سے کم موضوع جو پڑھا جاتا ہے وہ یہی ہے معرفت امام زمانہ. تو میں بڑی جلدی 2 یا 3 منٹ میں بتا دیتا ہوں. معرفت کی 3 قسمیں، ایک معرفت حقیقی ہے، ایک معرفت خاصہ ہے، ایک معرفت عامہ ہے. ان کی حقیقی معرفت اس کے سوا کسی کے پاس نہیں. بے شک. کہ کوئی انسان ہو کے سمجھے کہ ان کی حقیقی معرفت کیا ہے، وہ صرف اللہ جانتا ہے. اللہ انہیں جانتا ہے، یہ اسے جانتا ہے. بے شک بے شک. وہ خدا جانتا ہے کہ یہ کیا ہے اور یہ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے. معرفت حقیقی کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس سے آگے آ جاتی ہے معرفت خاصہ اور پھر معرفت عامہ. معرفت عامہ کیا ہے؟ مذہب اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں ان تمام فرقوں نے جو ایک چیز مشترک پائی جاتی ہے وہ ہے قائم کا ظہور. جو آپ کے مذہب کو نہیں مانتے، جو آپ کے مسلک کو نہیں مانتے، وہ بھی مانتے ہیں کہ ایک آنے والا ہے. ہر مسلک کے ہاں عقیدہ مہدی جو ہے وہ مشترک ہے. ہر مسلک یہ کہتا ہے کہ ایک امام ہے جس نے آنا ہے. میں اس لفظ کو اگر خطابت میں ڈالوں تو میرے پاس یہ جملہ اچھا ہے کہ جو علی کی امامت کو نہیں مانتے وہ بھی 12ویں کی غیبت کو مانتے. اسے کہتے ہیں لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں. کہ امیر المومنین کی ولایت اور خلافت کو نہیں مانا لیکن یہ مانتے ہیں کہ ایک امام آنے والا ہے، وہ آئے گا. یہ قدر مشترک ہے. یہ سارے مانتے ہیں کہ ایک امام آنے والا ہے. وہ کون ہے؟ وہ 11ویں امام کے بیٹے. یہ 12ویں امام ہے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، وہ زمانے میں دوبارہ ظاہر ہوں گے. یہ ہے معرفت عامہ جو ہر کسی کے پاس. یہ یہاں میں اسلام کے فرقوں کی بات کروں، یہ تو ادیان عالم کے پاس بھی ہے. ہر ایک مذہب کہتا ہے کہ ایک مسیح آنے والا ہے. اب ایک کورونا جیسی وبا اس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا. یہاں پر بڑے بڑے سلاطین بے بس ہو گئے، وہ بھی انتظار میں ہے کہ کوئی آئے گا جو اس سے بچائے گا. مسیحا کا انتظار سب کو ہے. امام نے ہمیں اس معرفت کا حکم نہیں دیا. یہ تو معرفت عامہ ہے، یہ تو دشمن کے پاس بھی ہے. معرفت خاصہ کیا ہے؟ معرفت خاصہ کو میں ایک لفظ میں ڈال دیتا ہوں. 9 لاکھ جو کربلا میں حسین کے سامنے تھا وہ جانتے تھے کہ یہ نبی کا بیٹا ہے. کیا ان کے پاس معرفت نہیں تھی؟ وہ جانتے تھے یہ پسر علی ہے، یہ فرزند بطول ہے، یہ رسول کا بیٹا ہے. ان کے گھر میں فرشتہ اترا تھا، ان کے گھر میں وحی آئی تھی. وہ یہ جانتے تھے. لیکن جو معرفت 72 کے پاس تھی وہ 9 لاکھ کے پاس تھی. حسین نے 9 لاکھ کو کافر کر دیا جبکہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے. ان کے پاس محمد رسول اللہ تھا، نماز پڑھ رہے تھے، چہرے پہ داڑیاں سجائی ہوئی تھی، لیکن صرف عام معرفت تھی. حسین نے یہ بھی نہیں کہا کہ حسین اسلام کے کھاتے میں رہنے دیے، حسین نے اسلام سے بھی نکال دیا. اور جن 72 کے پاس معرفت خاصہ تھی حسین نے صرف مسلمان ہی رہنے دیے. حسین نے انہیں علیہ السلام اس وجہ سے کہ انہیں معرفت خاصہ تھی. اور اس معرفت کی قسم کیا تھی؟ آج ہم امام کا جشن منائیں گے، امام کی خوشی منائیں گے، ہم سمجھیں گے ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی. لیکن کربلا میں بیٹھ کے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں 12ویں کے لیے کرنا کیا ہے.
ہمیں ہمارا امام ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم تو لمبی لمبی لسٹیں روزانہ امام کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں، صحت دے دے، گھر دے دے، بچوں کے لیے بہتر رشتہ ہو جائے، خاندان میں عزت بن جائے، یہ ساری لسٹیں تو امام کی بارگاہ میں جاتی ہیں۔ ادھر سے ہمارے لیے کیا آ رہا ہے؟ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ان کا تقاضا کیا ہے، امام ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو کیا امام سے ملاقات ممکن نہیں؟ ملاقات با امام زمانہ حسن ابتہی نے 2 جلدوں میں کتاب لکھ دی ہے، سینکڑوں لوگ ہیں جو امام سے مل چکے ہیں، جن سے امام کی ملاقات ہو چکی ہے۔ ان تمام واقعات کو اکٹھا کریں جو ایک چیز کامن پائی جاتی ہے کہ تمام جو لوگ امام سے ملے ان میں ایک مشترک چیز کیا تھی؟ امام کو ملنے کی طلب، امام کو ملنے کی جستجو، امام کو ملنے کی خواہش۔ آپ جتنے زائرین بیٹھے ان میں سے ہر ایک کا یقین ہے کہ میرا 12واں امام یہاں پہ ہے، وہ اپنے جد کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو یقین ہے کہ وہ یہاں پہ ہیں، لیکن ہم میں سے کون ہے جو انہیں تلاش کر رہا ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو انہیں ڈھونڈ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم امام کو مانتے ہیں لیکن پہچان سے۔ میرے شہنشاہ کہتے جب میں زمانے میں ظاہر ہوں گا تو میرا ہر شیعہ مجھے دیکھ کے کہے گا کہ میں نے تو انہیں پہلے کبھی دیکھا ہوں۔ مولا فرماتے میں ہر کسی سے ملتا ہوں لیکن اس کی معرفت کے مطابق، ہر ایک سے ملتا ہوں اس کی پہچان کے مطابق۔ معرفت خاصہ سب سے پہلے امام سے ملنے کی جستجو پیدا کرنا، امام سے ملنے کی تڑپ پیدا کرنا۔ ایک رات کسی ماں کا بیٹا گھر نہ آئے وہ ماں سوتی نہیں ہے۔ کتنے سال ہو گئے ہمارا امام ہم سے گیا ہوا ہے۔ ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، ہم خوش بھی رہتے ہیں، ہمیں ہمارے امام نے دنیا سے نکالا نہیں، لیکن دن کے ایک وقت میں اپنی اس حجت کو یاد کرنا۔ ایک بار کربلا میں زیارت کے لیے جاؤ تو کریم کی زری پہ جاتے ایک نیت یہ کر کے جاؤ کہ میں نے زری پہ جا کر صرف ایک دعا مانگنی، مولا اسی روزے کے گرد کہیں تیرا آخری بیٹا ہے، میرے مالک مجھے اتنی حسرت ہے کہ ایک بار تیرے بیٹے کی زیارت کر لوں۔ امام سے ملنے کی جستجو کو پیدا کرنا شروع کرو، امام سے ملنے کی تڑپ کو پیدا کرنا شروع کرو۔ میں باخدا کہتا ہوں جس جگہ پہ آپ ہیں اس سے بہتر جگہ ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں تو مولا حسین، ایک بندے نے امام سے کہا تھا مولا میں نے سنا ہے کہ کربلا جانے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ امام نے کہا کربلا جانے سے نہیں، کربلا سوچنے سے گناہ معاف ہوتا ہے۔ کیا بہت دور کی بات ہے، تم نیت کرتے ہو، تم ارادہ کرتے ہو، تو حسین کا اللہ کہتا ہے پہلے اس کے گناہ معاف کرو۔ اس کے دل میں قبر حسین کی زیارت کی خواہش آ گئی ہے، اب اس کو پاک کرنا شروع کر دو، اب اس کو صاف کرنا شروع کر دو۔ جب پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس نے حسین کی بارگاہ میں آنا ہے، حسین کی زری پہ آنے کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری ہوتا ہے۔ حسین پہلے پاک کرتے ہیں پھر حسین اپنے پاس بلاتے ہیں۔ نماز پڑھی پہلے جاتی ہے، قبول بعد میں ہوتی ہے۔ روزہ رکھا پہلے جاتا ہے، قبول بعد میں ہوتا ہے۔ قبر حسین کی زیارت قبول پہلے ہوتی ہے، سفر بعد میں کیا جاتا ہے۔ یہاں تک حدیث میں ہے کہ جب مومن دل میں خواہش پیدا کرتا ہے تو اللہ تو ملائکہ کو، تو فرشتوں کو زمین پہ اتار دیتا ہے۔ اس نے قبر حسین پہ آنے کی خواہش کر لی ہے، اب اس کے لیے اسباب پیدا کرو، یہ جلد از جلد کربلا کا سفر کر سکے۔ وہ فرشتے اسباب پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، مومن سفر کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے مالک تو نے ہمیں زمین پہ اتارا تھا، اسباب پیدا ہو گئے، اب یہ سفر کے لیے تیار ہے۔ مالک ہم کیا کریں؟ پروردگار کی آواز آتی اب یہ حسین کا مہمان بن رہا ہے، تم نے اس کے گھر کے دروازے میں بیٹھ جانا ہے، تم نے اس کے گھر کا خیال کرنا ہے، ان کے بچوں کا خیال کرنا ہے، ان کے اہل و عیال کا خیال کرنا ہے، جتنی دیر یہ حسین کا مہمان رہے۔ 2 ملائکہ اس کے دروازے میں بیٹھو، زائر زیارت کر کے واپس پلٹ آتا ہے، وہ کہتے مالک واپس آ گیا، اب ہمیں حکم دے۔ فرمایا اب کیا کرنے کے لیے عرش پہ آؤ گے؟ اب تمہیں پتا نہیں یہ قبر حسین سے مسحو کیا ہے؟ جتنی دیر زندہ رہے تم صرف اس کی زیارت کرتے رہو، تم زیارت کرو میں تسبیح لکھوں گا، تم زیارت کرو میں عبادت لکھوں گا۔ یہاں تک آتا ہے کہ اس زائر کی روح بدن سے نکلتی ہے تو ملائکہ کہتے ہیں پروردگار زائر حسین مر گیا، جس کے لیے ہمیں زمین پہ اتارا تھا تو مر گیا، اب ہمیں اجازت دے ہم عرش پہ آ جاؤ۔ آواز پروردگار آتی ہے اب عرش پہ آنے کی ضرورت نہیں، اب اس کی قبر پہ بیٹھ جاؤ، جب تک اس کا آخری بیٹا نہیں آتا اس کی قبر پہ بیٹھ کے اس کے لیے مغفرت مانگو۔ یہ قبر حسین کا ظاہر ہے، شمر دیکھ رہا تھا حسین ہے، زیارت حسین فضیلت نہیں، معرفت حسین فضیلت ہے۔ 9 لاکھ جان رہے تھے یہ حسین ابن علی ہے، لیکن جیسا حر نے دیکھا تھا وہ 72 کون تھے؟
72 ایسے تھے کہ جن کو حسین ابن علی نے کہا میں جنت دیتا ہوں واپس چلے جاؤ، اور انہوں نے حسین کے قدموں پہ سر رکھ کے کہا تھا مالک ہم جنت کے لیے تیرے ساتھ نہیں آئے، ہم تیرے لیے تیرے ساتھ آئے ہیں۔ آپ کربلا میں آئے ہیں، یہ آپ کی زندگی کے یادگار دن ہیں، آپ واپس پلٹیں گے پھر آپ کو ان دنوں کی قدر و اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ جتنی دیر ہم کربلا میں رہے، کوشش کریں جتنی دیر کربلا رہے حسین سے حسین مانگیں۔ چھوٹی خواہشات حسین نے پہلے پوری کر دی ہیں، کریم کربلا میں تمہاری ہر خواہش پہ پہلے مہر لگا دی ہے، پھر آپ کو بلایا ہے۔ کوشش کریں قبر حسین پہ جائیں تو پھر قبر حسین پہ جا کے چھوٹی خواہشات نہ طلب کریں، حسین سے حسین کی معرفت مانگے، بارہویں کی معرفت مانگے، اپنے قائم کی معرفت مانگے، ایک زیارت اپنے قائم کے لیے کریں، ایک صدقہ اپنے قائم کے لیے دیں، اپنے 12ویں امام کی خوشنودی کے لیے آپ اعمال بچا لائیں گے۔ یقیناً آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے علماء تشریف فرمائیں کہ جو مقام صاحب الزمان ہے، اب ابھی کبھی رات کی آدھی رات ڈھلنے کے بعد 3 اور اذان فجر سے پہلے کا وقت جو ہے، اس وقت میں جب شاہراہ سدرہ پہ جائیں گے نا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب میرا مالک مقام صاحب الزمان سے اپنے جد کی زیارت کے لیے چلتا ہے، تو آپ اس وقت میں اگر شاہراہ سدرہ پہ جائیں تو آپ یقین کیجئے گا کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ کہیں سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آج بھی کربلا 12ویں کی چیخیں سن رہی ہے۔ اس 12ویں کی حسرت صرف ایک لفظ میں بتا دیتا ہوں، چند لمحے عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں ملی، اور 21 مرتبہ آئے ہیں سخی عباس حسین کے خیمے میں، اجازت دیتے اجازت دیتے اجازت دیتے، جنہیں چند لمحے اجازت نہ ملی اسے عباس کہتے ہیں، اور جو اتنے سالوں سے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے اسے میرا قائم امام کہتے ہیں۔ میرا مالک آپ کا آنا یقیناً قبول ہے، یہاں بیٹھ کے ان کے لیے دعا کریں جو آ نہیں سکتے، جو سسک رہے ہیں، جو تڑپ رہے ہیں۔ میرا مالک ہر کسی کو کربلا بلائے، ہر کوئی حسین کی ذریعے پہ آئے۔ میرا مالک ہم آئے تھے تو اور، ہم جائیں تو اور ہو جائیں، ہمیں واپسی پہ حسین نہیں کرتے، ہمارا کردار حسین نہیں بناتے۔ میرے مالک ہم پہ حسین غالب کر دے، ہم پہ حسین کا عشق اتنا سوار کر دے، ہم جہاں بھی رہیں ہم ایسے رہیں جیسے ہم کربلا میں بیٹھے ہیں۔ میرے مالک ہم پہ راضی ہو جانا۔ میرے مالک اس سفر میں ہم سے اگر کوئی خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، وہ حق یہ بنتا ہے کہ ہم کربلا آتے زندہ لیکن جاتے زندہ نہ۔ ہم کربلا میں آ جاتے اور کربلا میں رہ جاتے ہیں، لیکن میرے مالک تو نے ہمیں وہ حوصلہ وہ طاقت دی تھی کہ ہم کربلا سے سانسیں بچا کے لے کے جا رہے ہیں، لیکن جتنی سانسیں بچا کے لے جا رہے ہیں وہ حسین مالک تیری امانت ہے، ہم اس امانت کی حفاظت کریں گے۔ میرا مالک ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے، ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، ہمیں اپنے گھر کی ولایت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد۔